بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج کا دن اسلامی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جس میں انسانیت کے لیے رحمت بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ظلمتیں دور ہوئیں اور نور و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ دن دراصل سراپائے رحمت و برکت ہے۔ 17 ربیع الاول کی شب و روز عبادت، ذکر اور درود و سلام کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ اس دن کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام، قرآن کی تلاوت اور خوشیاں بانٹنے کے لیے سب سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے اس دن کے لیے ایک خاص روحانی وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیے اور سورہ یاسین 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ 100 مرتبہ اپنے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کیجیے۔ جو شخص اس دن اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اس کو دلی روحانی سکون اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہوتا ہے۔ جو شخص اس دن اس وظیفے کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے اس کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی اور دل کو روحانی سکون عطا ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو اس دن کسی غریب کو کھانا کھلائیں، مٹھائی تقسیم کریں یا مسجد میں قرآن خوانی کرائیں۔ یہ عمل روحانی طور پر برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ عمل پسند آیا ہو تو لازمی دوسروں تک شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے طفیل تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کی بحق محمد و آل محمد تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کا خاتمہ فرمائے، رزق کی تنگی کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق کا راستہ ہے، جو سچائی کا راستہ ہے، جو انصاف کا راستہ ہے، ورنہ جس طرح آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں، لوگ جس طریقے سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قوم کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ان پر بے حس کہہ لیں، ظالم کہہ لیں، ایسے حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہر کوئی حکومت کے رونے روتا ہے، جس کسی بھی کی حکومت آتی ہے حکومت کے ہی رونے روئے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ تو ہمارے ہی اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے کہ مہنگائی اور آفات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں وہ الگ، اور جو دنیا میں حکمران بیٹھ کر آپ کے اوپر مشکلات مسلط کر رہے ہیں، تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ الگ۔ تو اس لیے اللہ پاک اس دن کے طفیل میں تمام مومن و مومنات کی جو ہے دینی و دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرمائے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم اس دن ہمیں بخش دے، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہم مشکلات میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، ہمارے نوجوان جو لڑکے ہیں وہ بے روزگاری میں مبتلا ہیں، اور ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی اور اچھا بننے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جب تک ہم خود اچھے نہیں ہوں گے تب تک ہماری نہ مشکلات دور ہوں گی، نہ حاجات جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو اچھا کر لیں گے تو ہماری ساری مشکلات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے اپنے آپ کو اچھا کرنے کی، ورنہ جس طریقے سے آج کل صرف گناہوں کے دیکھیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور آج کل سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح سے عورتیں بے پردہ ہیں، مرد ہیں، جس طرح کا وہ سسٹم چل رہا ہے، میں زبان سے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے
اور اتنی قوت عطا فرمائے کہ ہمارے سامنے گناہ آ بھی جائے تو ہم اسے دیکھنے کی اسے رد کر دیں، ہم اس میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، اس میں انٹرسٹ نہ لیں بری چیزوں میں۔ تو آپ جب دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک کے حضور دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ پاک حق محمد وآل محمد ہماری آنکھوں کو ایسی چیزیں مت دکھا جن سے گناہ حاصل ہوتا ہے، ہماری زبان کو ایسے الفاظ ادا نہ کرنے دے جن سے ہمارے گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ پیر اور ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کو ایسا بنا دے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے لیے ان چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کی ہم سب کی تمام دعاؤں کو بحق محمد وآل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔